السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے سے پہلے جو تعارف کرانے کے لیے مفتی منیر صاحب جو یہاں پہ ٹھہرے، کل جب وہ میرا انٹروڈیوس کرا رہے تھے یا بات کر رہے تھے اسٹیج پر، ان کے جذبات اور ان کی آواز کے اندر ایک خوشی اور ایک تڑپ اور ایک ہمت اور ایک پازیٹیوٹی تھی، کیونکہ سارے چیئرز بھرے ہوئے تھے۔ اور آج ان کے دکھ اور درد کو میں سمجھ سکتا ہوں۔ اتنی محنت انہوں نے کیا، لیکن ماشاء اللہ سبحان اللہ چند ہی آپ لوگ آئے۔ ہمیں اس سے بہت سیکھ ملتی ہے کہ ہم کہاں ٹھہرے ہیں ایز اے سوسائٹی۔ دو فیلڈ جہاں پر ہماری گاڑیاں ایک پہیے پہ چل رہی ہیں، ایک ہے ایجوکیشن کا، پیرنٹنگ کا فیلڈ، اور ایک ہے میریٹل لائف کا اور ریسپانسبلٹی کا فیلڈ، یا بیفور میرج کے پریپریشن کا فیلڈ۔ میں ایک اسکول چلاتا ہوں۔ میں ہر میٹنگ میں 50 یا ایون 500 بھی اگر مائیں آ جائیں تو مرد آتے ہیں صرف 5%، اور یہی نتیجہ ان کے بچوں کے کریئر میں دکھتا ہے، ان کے ایجوکیشنل گروتھ میں دکھتا ہے، ان کے لرننگ کے ایبیلٹی اور ڈسیبلٹی میں دکھتا ہے۔ کیونکہ بچے کے پڑھنے کی جو گاڑی ہے، جو پروسیس ہے، جو انجن ہے، اس کے دو پہیے ہونا چاہیے تھا، ایک ماں اور ایک باپ، لیکن ایک پہیے پہ چل رہی ہے۔ اور آج ہم کو دکھ رہا ہے کہ ایجوکیشن کے فیلڈ میں میری قوم کے بچے کیا کر رہے ہیں اور آگے جا کے کیا ہو رہے ہیں۔ گاٹ اٹ۔ اور شادی بھی اس سے کوئی اچھا معاملہ نہیں ہے۔ کچھ فوٹوز یہاں پہ بتا دینا کاؤنسلنگ سینٹر کے ہمارے۔ سر جی یہ اسکرول ہو رہے ہیں پکچرز، تھوڑا اس کو دیکھ لینا۔ یہ ہمارا کاؤنسلنگ سینٹر ہے جہاں پر ہم لوگ ایسے کام کرتے ہیں جیسے آئی سی یو میں کام کرتے ہیں یا ایمرجنسی وارڈ میں کام کرتے ہیں نا، ایسے کام کرتے ہیں ہم ادھر۔ ایک دم فوکسڈ اور ایک دم سے کانسنٹریٹڈ، ادھر ادھر اپنے آپ کو یہ کیے بغیر، ڈیووٹیڈ، ایک دم سے پیشنیٹ ہو کر اور کمٹمنٹ ہو کر، ٹائم دے کر ہم یہاں کام کرتے ہیں۔ اور 10 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں پیارے دوستو۔ 10 سال کا اس تجربے کے بعد میری ٹیم کا یہ ماننا ہے میرٹل اور ازدواجی اختلافات اور امبیلنس کا 76%، کتنا؟ 76% ریزن مرد ہے۔ میں اپنے اوپر لے رہا ہوں، میں آپ کو بلیم نہیں کر رہا ہوں۔ اور آپ لوگ جو یہاں آئے ہو نا، میں یقین مانتا ہوں کہ آپ لوگ یہ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ اگر ایسا کرنے والے ہوتے تو آج آتے ہی نہیں۔ آپ نے ادھر آ کے ثابت کیا کہ آپ انشاءاللہ وہ 75% میں سے نہیں ہوں گے، 25% میں سے ہوں گے آپ انشاءاللہ تعالی۔ میں آرگنائزرز کو ایک یہاں پر موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نمبر آف اسٹوڈنٹس جو جینٹ میں جو آئے ہیں نا، ان کو دیکھ کر آپ کو نا امید یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شکر ادا کرو، چلو بھائی اتنے تو آ گئے الحمدللہ۔ اور اس سے آپ کو ایک ڈاٹا مل گیا، ایک اینالائز مل گیا، ایک تجزیہ مل گیا، ایک ہی دن میں آپ نے اندازہ لگایا کہ مرد کتنا کوتاہ ہے، کتنا پروکراسٹینیٹ کرتا ہے، کتنا سست ہے اپنے ازدواجی زندگی کو لے کر، اور شادی کا جو کانسیپٹ مرد کے دماغ میں کیا ہے۔ آگے آئے گی بات۔ یہ کام اگر کوئی جلسہ ہوتا، کوئی جلوس ہوتا، کوئی عرس ہوتا، کوئی انٹرٹینمنٹ کی اگر جگہ ہوتی تو نیک ٹو نیک ٹھہرے ہوتے، ہے نا؟ ارے بھائی ایسی پارٹیوں میں جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، وہاں پہ چلے جاتے ہیں، آپ کے نہیں جانے سے کچھ فرق بھی نہیں پڑے گا، وہاں پہ جا کے لائن میں ٹھہر جاتے ہیں۔ لیکن یہ، اور مجھے معلوم ہے کہ اس ٹیم نے، ادارہ اصلاح المسلمین کی اس ٹیم نے
اس کو پروپگیٹ کرنے میں، اس کو ایڈورٹائز کرنے میں، اس کو گھر گھر تک، نوجوانوں تک بغیر کسی مسلک اور منہج اور جماعت بازی کے اختلافات کے ان دیواروں کو توڑ کر کے اس سوشل ایشوز کو پھیلانے کے لیے راتوں دن محنت کیا ہے. کیونکہ میں ان کے ساتھ تقریباً 1-1.5 مہینے سے ساتھ ہوں. میں بھلے سے میں دور رہتا ہوں، میں جان رہا ہوں، لیکن یہ ہمیں الحمدللہ یہ سوچ کے چلو کہ ہمیں اب آنکھ اب کھول دینا چاہیے. اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں کہ آپ جو چند نوجوان آئے ہیں، کیمرہ بھائی آپ تھوڑا کیمرہ گھما لو اور یوٹیوب میں دکھانا اس کو. جب آپ یوٹیوب کا جب یہ کرو گے نا، جب ایڈٹ کے لیے ابھی ایک مرتبہ بعد میں لے، ٹھیک ہے، تاکہ یہاں بتایا جائے کہ بھائی کس طریقے سے. ٹھیک ہے، ابھی نہیں چاہیے سر، بعد میں. اس سے ایک میسیج جائے گا کہ بھائی میرج کے اوپر پروگرام ہوا تو لڑکیوں کے اندر لرننگ کا، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کا شوق کتنا ہے اور لڑکوں کے اندر کتنا ہے. اور آپ لوگ جو یہاں پہ آئے ہیں نا، 1 مومن 10 مومن پر بھاری ہے، 100 مومن 1000 مومن پر بھاری ہے نا. 100 مومن 100 ایمان والا 1000 بے ایمان پر بھاری ہے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ میں سے ہر ایک، بھلے سے آپ کی تعداد 20-25 ہے، لیکن آپ باذن اللہ تعالیٰ 250-300 کا کام ادھر سے جانے کے بعد کرو گے. ہاں، اور میں پوری امید کے اور یقین کے ساتھ آپ کو بولتا ہوں، آپ اس ہمارے کمیونیکیشن میں، اس ہمارے ڈائلاگ میں، اس بیٹھک میں بور نہیں ہوں گے آپ. کیونکہ یہ کوئی تقریر اور جلسہ جلوس اور مجھے میرا کمیونیکیشن سکل بتانا نہیں ہے آپ کے سامنے چلا کر کے، وہی ریپیٹڈ باتیں بتانا نہیں ہے، فضائل بتانا نہیں ہے مجھے. اوکے، مجھے یہاں پر پریکٹیکلٹی بتانا ہے، زندگیاں کیسے جی جاتی ہیں، کیسے شادیوں کے لیے تیاریاں کی جاتی ہیں، وہ چیزیں بتانا ہے. اور باذن اللہ تعالیٰ آپ یہاں سے جائیں گے، اٹھیں گے تو اپنے اندر ایک جذبہ اور اپنے اندر ایک فن اور علم لے کے اٹھیں گے. میرا ٹاپک بہت ہی سلیکٹیو ہے. میں شادی کے احکام، اس کے معاملات، اس کے رولنگ پہ بات نہیں کروں گا. شادی کے بعد ہونے والے جھگڑوں پہ اور اس کے سلیوشن پہ بات نہیں کروں گا. کچھ بھی میرا ٹاپک نہیں. میرا ٹاپک صرف یہ ہے کہ شادی سے پہلے، ایون انگیجمنٹ پہ بھی میں بات نہیں کروں گا، انگیجمنٹ کیسی کی جاتی ہے. شادی سے پہلے جو ہماری زندگیاں ہیں نوجوانوں کی، 25 پہ اگر شادی کرتے ہیں تو 25 سے پہلے ایک پرسنالٹی اور ایک شخصیت کیسے بنائی جاتی ہے، شخصیت سازی کیسی ہوتی ہے. ایک اچھا ہسبینڈ بننے کے لیے، اچھا باپ بننے کے لیے، شادی کے بعد آنے والے ہرڈلز، اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز اور ان ایکسپیکٹڈ جو پرابلمز جو کریٹ ہوتے ہیں، اس کو حل کرنے کا فن کیا ہے، کیوں یہ ضروری ہے. میرا ٹاپک صرف بیفور میرج ہے اور آفٹر میرج کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے لوگ بات کریں گے. دیکھیے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ فور دا میرج، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہمیں ٹاپک ہم نے سنا تو ہمارے مائنڈ میں کیا آیا؟ کیسی تیاری کرنا ہے ہم کو، یا دوسرے الفاظ میں یہ بولوں کہ بھائی شادی کی تیاری، محمد کی شادی ہو رہی ہے تو وہ اپنی تیاری کر رہا ہے. زید کی شادی ہو رہی ہے بھائی، وہ اپنی تیاری کر رہا ہے یار. تو مائنڈ میں کیا چلتا ہے؟ فیملی میں کیا باتیں ہوتی ہیں؟ بول سکتے ہیں کوئی؟ تیاری کر رہا ہے بھائی، وہ شادی کی تیاری کر رہا ہے. بولیے. یہ میری باتیں سننا نہیں ہے، میں آپ کو مائک دے دوں گا، میں سنوں گا، ایسا بھی چلے گا مجھے. پلیز اتنا تو بول سکتے ہو نا کہ سوشل میں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے. تیاری شادی کی مطلب کیا؟ پلیز. ہاں، ولیمے کی مطلب کھانے کی نا. ہاں، کپڑے لینا اور گیسٹ کون آئیں گے. اچھا، انویٹیشن کارڈ کیسے ہونا، ڈیزائننگ. اچھا، گھر ڈیکوریشن، پہلا گفٹ کیا دوں، پہلے کیسے جو ہے انٹری ماروں. اوکے. اچھا، یہ جو بھی تم بول رہے ہو نا میرے بھائی، یہ شادی کے بعد اس کو 60-70 سال زندگی میں جو بھی جیے گا، وہ 50-60 سال جو بھی جیے گا،
یہ 60-70 سال کا ایک کاروائی ہے یا شادی کے دن کا ایک ایونٹ کی کاروائی ہے یہ جو سوچ رہے اپن؟ So we came to conclude that we are preparing for the wedding, not for marriage. ہم شادی کی سیریمنی کی تیاری کرتے ہیں، نکاح کی تیاری نہیں کرتے. سمجھے آپ؟ یہ ہے معاشرے کا وہ فکر، وہ ذہنیت، وہ مینٹالٹی جس میں آپ لوگ نہیں. میں آپ کو پہلے 100 آؤٹ آف 100 دے دیا ہوں، کیونکہ آپ نے ادھر آ کے ہی ثابت کیا کہ بھائی یو آر گوئنگ ٹو چینج دا کمیونٹی، سوسائٹی. یہ جو تیاری جو ہے وہ تیاری نہیں ہے جو تیاری ہم نے سوچا اور سمجھا. ایون گھر والے بھی جو تیاریاں کرواتے ہیں وہ تیاری نہیں ہے. اوکے، کیا تیاری ہے ابھی اس کے سلسلے میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ بات کریں گے. اس سے پہلے میں ایک بات کہتا ہوں. ملیشیا کا نام سنا ہے؟ ملیشیا کنٹری چھوٹی سی کنٹری ہے، مسلم کنٹری ہے. کوئی جی ڈی پی اور اس میں جو ہے نا زیادہ ڈیولپڈ کنٹری، انڈر ڈیولپ بول سکتے ہیں اس کو آپ. مسلم آبادی ہے. تقریباً 1990 سے لے کر 1990 سے لے کر 2000 تک ایسا ہوا وہاں پہ طلاق کا جو ریشیو ہے نا بہت ریپڈلی بڑھتا چلا گیا. 90 سے 2000 تک حکومتیں پریشان، ایجوکیشنسٹ پریشان. کیا کریں بھائی؟ طلاق، شادیاں ٹک نہیں رہی ہیں، چاہے جاہل ہو، ان پڑھ ہو، سویلائزڈ ہو، انسویلائزڈ ہو، غریب ہو، فقیر ہو یا امیر کیوں نہ ہو، شادیاں ٹک نہیں رہی ہیں، شادیاں فلاپ ہو رہی ہیں. تو ایک رول بنایا گیا وہاں پر کہ بھائی ہم لوگ شادی کے لیے اجازت آفیشیلی یا گورنمنٹ کے طرف سے، قاضی کے طرف سے اس وقت تک نہیں دیں گے کسی لڑکی یا لڑکے کو جب تک وہ فیملی کاؤنسلنگ کا کورس جو گورنمنٹ سے ایفیلیٹڈ ہے، گورنمنٹ سے پرسکرائبڈ ہے، اور اس کے مینٹورز اور اس کے سینٹرز ہر سٹی کے ہر کارنرز ہر گاؤں میں ہیں، وہاں سے وہ کورس نہ کرے ہی اور شی، تب تک وہ ایلیجیبل نہیں ہے، چاہے وہ منسٹر کی بیٹی کیوں نہ ہو. جو ریشیو جو ہے 70% طلاق کا تھا وہ الحمدللہ بولا جاتا ہے 17 یا 18 پہ چلا آیا ابھی کا 2001 اور 2 کی میں نے جو پڑھا میرے حساب سے. شادی سے پہلے کی تیاریوں کے سلسلے میں ملک جو برباد ہو رہے تھے، ملک اب الحمدللہ وہ واپسی کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ریکور کر رہے ہیں، ہے کیا نہیں؟ تو ہم اب احمد آباد سے یہ آواز، یہ پیغام ہندوستان کے کونے کونے میں جائے گی. بولیے آمین. کہ ہر بچہ و بچی، چاہے وہ MBBS ڈاکٹر کا ڈگری کیوں مکمل نہ کی ہو، چاہے وہ CA کیوں نہ ہو، چاہے وہ عام ایک معمولی کارپینٹر کیوں نہ ہو، ہے نا، لیکن بھائی اس کو کرنا ہے یہ کورس. یہ فضا، یہ ایک جو ہے نا میسیج یہاں سے جائے گا اور اللہ تعالیٰ ضرور اس فکر کو، اس کانسیپٹ کو آگے بڑھائیں گے. پیارے بھائیو، مرد کو کاؤنسلنگ، شادی کے لیے پریپریشن اور شادی کے نیچر کو سمجھنا عورت سے زیادہ ضروری ہے. بنسبت عورت کے، لڑکی کے، مرد کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے. زیادہ اس کو لرنڈ آدمی ہونا چاہیے، پریپیئرڈ ہونا چاہیے، ریڈی ٹو فیلڈ ہونا چاہیے. کیوں؟ اس کی 2 وجہ ہیں. نمبر 1، ایک تو خود کو سنبھالنا ہے، ایز اے ہسبینڈ اپنے رائٹس اپنانا ہے اس کو، چاہے وہ کچن روم میں ہو، چاہے بیڈ روم میں ہو، چاہے اکنامکلی ہو، چاہے اسپریچولی ہو، چاہے انٹلیکچولی ہو، چاہے سوشلی ہو. بات ابھی آگے آئے گی. خود کو سنبھالنا ہے، اور ایک اس سے بڑی ذمہ داری ہے اپنے اہلیہ کو بھی سنبھالنا ہے، مرد کو. کبھی شریعت نے یہ نہیں بولا کہ عورت مرد کو سنبھالے، عورت مرد پہ خرچہ کرے، عورت مرد کو گائیڈ کرے، عورت مرد کو جو ہے نا صحیح اور غلط کے طرف رہنمائی کرے. نہ، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے یہ حکم دیا. الرجال قوامون علی النساء، مرد، آپ جنٹل مین، آپ لوگ عورتوں کے اوپر گارجین ہو، لیڈر ہو،
میں ایک اسکول سے بھی میرا تعلق ہے, میرا اسکول چلتا ہے, میرے پاس تقریباً 40-45 ٹیچرس ہیں. جب ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں تو بات یہ آتی ہے, اور ٹیچرس کا شروع ہو جاتا ہے, شیخ, سر, میم, فلاں کلاس کے بچوں یہ بہت پریشان کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. نیچرل, سننا ہی پڑے گا ان کی بات صحیح بھی ہوتی ہے. لیکن جب ہم ان کو سمجھانے کے لیے, میں اور ہمارے جیسے لوگ کیا بولتے ہیں, دیکھیے بچے آتے ہیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں, مستی کرنے کے لیے بھی. بچوں سے اگر غلطی ہو تو ہمارا کام ہی ہے ان کی اصلاح کرنا. لیکن بینگ اے ٹیچر, آپ سے اگر غلطی ہوئی, سپوز آپ نے مارا, ایموشن کو کنٹرول کیے بغیر گالی دیا, بچے کو ڈھکیلا, اس کو بدھو اور اس کو الو بولا, ٹائم پہ چلے نہیں گئے, ٹائم کو صحیح سے مینج نہیں کیا, پیچھے رہنے والے بچوں پر فوکس نہیں کیا, تو بینگ اے ٹیچر آپ کو ایکسکیوز نہیں ملے گا, بچے کو ایکسکیوز ملے گا, کیونکہ وہ بچہ ہے بھائی, وہ آپ کے انڈر میں ہے, آپ ٹیچر ہیں. ایسے ہی مرد ہے شادی میں, کہ آپ کی عورت کے بینگ عورت, لیڈی, اس کے 10 غلطیوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں, چھوٹی موٹی غلطیوں کو. لیکن مرد ہے نا, وہ اسٹیئرنگ پہ بیٹھا ہوتا ہے. کبھی دیکھے وہ اسٹیئرنگ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو ادھر دیکھ کے ڈرائیونگ کرتے ہوئے؟ ہاں, کسی سیریل میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے, کسی سیریل میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے, پرینک میں بھی ایسا نہیں دیکھے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں. تم سٹیئرنگ پہ بیٹھے ہو, پیچھے سارے جو ہے تمہارے خاندان والے بیٹھے ہیں. سٹیئرنگ پہ بیٹھا ہوا آدمی کبھی بھی 1 سیکنڈ یا 1 منٹ کے لیے اپنی توجہ کو ہٹائے گا تو وہاں پر خطرات اس کے سر پہ منڈلائیں گے, ہے نا. بات تو میں بہت مشکل کی بات تو نہیں کر رہا ہوں نا, تم کو زبردستی کنونس کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہا ہوں نا. میرے بھائیوں, میری حیثیت, مجھے 5 بچے ہیں الحمدللہ. مجھے معلوم ہے کہ 5 بچوں کے لیے مجھے کتنا وقت دینا ہے. بیوی ایک ہی ہے فی الحال, اوکے, الحمدللہ کافی بھی ہے. لیکن میں کہیں بھی جاؤں, سفر کروں, کاؤنسلنگ سینٹر پہ بیٹھوں, لیکن واللہ اگر میں شوہر ہو کے گھر میں اگر برابر نہیں ہوں نا, دنیا کے لیے ہیرو پنتی بیکار ہے. تم زیرو ہو یار, دنیا کے لیے زیرو بنو, گھر میں ہیرو بنو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیرکم خیرکم لأہلکم وانا خیرکم لأہلی. تم میں موسٹ بیسٹ آدمی, سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گلی کے لیے نہیں, جماعت کے لیے نہیں, دوستوں کے بیچ میں نہیں, کرکٹ کے میدان میں نہیں, سوشل میڈیا کے چیٹنگ میں نہیں, اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی, بچے, ماں, بہن, ساس, سسرال کے لیے اچھا ہو. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. پیارے نبی فرماتے ہیں, میں نبی ہوں, میں رسول ہوں, میں دنیا میں مجھ سے بڑا رتبہ اور ریسپانسبلٹی کس کی بھی نہیں ہے, لیکن میں ایک بہترین شوہر ہوں. دیکھیے ہماری ذمہ داریوں کا انٹینسٹی دیکھیے, آپ دباؤ اور پریشر دیکھیے. اچھا, آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ڈرا رہے یار یہ لوگ تو شادی سے, اب تو ہم شادی کرنے سے پہلے, نہیں, ڈرا نہیں رہا ہوں. آگے باتیں آئیں گی, کتنا آسان ہے اور کتنا اس میں انجوائمنٹ ہے, کتنا اس کے اندر پلیجر ہے, کتنی ایک پرپز آف لائف ہماری کیا ہے. شادی کا مقصد بہت ہی ڈیپر ہے میرے بھائیو. شادی, کوئی بھی دنیا کے اندر شادی کا انکار نہیں کر سکتا ہے. کوئی مرد اگر وہ نارمل ہے, اب نارمل کر سکتا ہے, اور کرنا بھی چاہیے. اب نارمل کی شادی نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی نا. بولتے ہیں نا یہ اب نارمل ہے یار, شادی کر کے یہ تو برابر ہو جائے گا, یار وہ لڑکی کو بھی اب نارمل کر دے گا. نہ, اب نارمل ہے تو اس کی نصیب ہے, اس کے لیے دعا کرو, شادی کر کے مت دو. شادی انسانیت کی ضرورت ہے, دنیا کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. مجھے بھوک لگتی ہے پیٹ کو تو میں کھاتا ہوں, مجھے بریتنگ کے لیے ہوا چاہیے تو میں سانس لیتا ہوں. میری ایک چیز جو ہے اللہ نے ایک سیکس سے دی ہے, سیکس. ایک نارمل انسان کوئی بھی اس کو چھپا نہیں سکتا, کوئی اس کو جو ہے یہ نہیں بول سکتا کہ مجھ میں ارج نہیں ہے, مجھ میں عورت کی طرف, اپوزٹ جینڈر کی طرف مجھے لپک نہیں ہے. بولے گا تو جھوٹا ہے وہ, ہاں بالکل نہیں. اب یہ سوال یہ ہے کہ یہ جو ارج ہے, یہ جو خواہش ہے, آپ صحیح طریقے سے پورا کرو گے یا غلط طریقے سے کرو گے, دیٹ از دا کوسچن.
صحیح طریقے سے مجھے کرنا ہے تو اس کے لیے پاک راستہ شادی ہے. اور شادی دنیا کی ضرورت کے لیے ضروری ہے. تھوڑی دیر کے لیے سمجھو, مرد میں عورت کی محبت اور اس کے طرف عشق, اس کے طرف میلان اگر نہیں ڈالا گیا ہوتا, اس کا رزلٹ دنیا پر کیا ہوتا؟ جواب دو. مرد میں عورت کے طرف اٹریکشن نہیں ڈالا گیا ہوتا, سیکشولی انٹیمیٹیکلی نہیں ڈالا گیا ہوتا, اس کا امپیکٹ دنیا پر کیا ہوتا؟ تمہارے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, دنیا پہ کیا ہوتا؟ بتائیے جی. دنیا آگے ہی نہیں بڑھتی, دنیا میں انسان ختم, صرف جانور اور درخت. ارے بھائی میں اور میری بیوی اور آپ کی بیویاں, مرد اور عورت جب ملتے ہیں تو تب تو انسان وجود میں آتے ہیں, جس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ پروسیس کیا ہے. دنیا کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے, دنیا کو یوزفل بنانے کے لیے شادی ہی ایک راستہ ہے. اور اس عظیم دنیا, میرا کریئر, میرا ایجوکیشن, گھر کی ماں کی ضرورت, بہو کی ضرورت, یہ سب چھوڑ دو. دنیا کی ضرورت کو سمجھنے کے لیے تم آج بیٹھے ہو ادھر. کس کی ضرورت کو؟ دنیا کی ضرورت کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہو. یہ ٹاپک کو معمولی مت لے لو. اور باذن اللہ تعالی میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر کے آگے بڑھتا ہوں. آپ لوگ جو ادھر آئے ہو نا, جو بھی آپ کا بیک گراؤنڈ ہونے دو بھائیو, جو بھی آپ کا بیک گراؤنڈ ہونے دو, دینداری کا, مدرسے کا بیک گراؤنڈ ہونے دو, کالج کا بیک گراؤنڈ ہونے دو, یا بزنس کا بیک گراؤنڈ ہونے دو, جو بھی ہونے دو, یہاں سے کچھ لے کے جانا, نوٹ کر لینا. چاہے آپ کون سی بھی زبان میں نوٹ کر لو, موبائل میں نوٹ کر لو, اور اس لائق بننے کی کوشش کرنا کہ اپنے خاندان میں دوسروں کو گائیڈ کر سکو. سب کے 10 دوست تو ہوں گے نا. کوئی ایسا آدمی ہے جس کے دوست 10 سے کم ہے؟ کوئی ایسا آدمی ہے آپ میں سے؟ ہر ایک کے منیمم 10 دوست ہیں. 10 میں سے 5 آدمی تو آپ کے میسیج سے سوچنے پر مجبور ہو جائے, یار ابھی مجھے 2 سال 3 سال میں شادی کرنا ہے, کیا میں نے تیاری کی ہے؟ کیا میں اس کے لیے سکشم ہوں؟ کیا میں اس کے لیے پریپیئرڈ ہوں؟ کیا اس ریسپانسبلٹی اور ڈیوٹیز کو فلفل میں کر سکتا ہوں؟ یہ جو ہے نا ایک کوشچن مارک آپ اپنے لیے بھی, اور آپ سے زیادہ آپ کے فرینڈ سرکل میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ امید کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں اللہ رب العالمین پر, ایک چراغ سے دوسری کئی چراغوں کو ہم جلا سکتے ہیں نا, سلگا سکتے ہیں نا, روشنی ڈال سکتے ہیں نا. ہاں, بھلے سے آپ سلیکٹڈ لوگ یہاں پر آئے ہیں, لیکن آپ لوگ بہت بڑا چینجز, بہت بڑا ایک ریولیوشن انشاءاللہ تعالیٰ, تبدیلی انشاءاللہ تعالیٰ لا سکتے ہو. چلیے دیکھیے, جیسا کہ میں نے بتایا کہ میرا ٹاپک صرف اور صرف شادی سے پہلے کے تیاری پر ہے. میں ادھر نہیں جاؤں گا, اگر جاؤں گا تو بھی تو سلائڈلی جا کے پھر واپس آؤں گا. اوکے, سب کے پاس کوئی پیج ہے, ایسا والا پیپر, کاغذ ہے, بلینک پین ہے نا؟ میں آپ کو 2 منٹ دیتا ہوں, ہر ایک آدمی قلم چلائے. سر آپ بھی چلائے تاکہ دوسرے موٹیویٹ ہو جائیں. مجھے معلوم ہے آپ کو دیکھ کے, جی جزاک اللہ خیر, میرا ریکویسٹ ہے آپ کو, صرف آپ اپنے پیپر میں 10 ایسے کوالٹیز لکھو جو آپ اپنے بیوی میں دیکھنا چاہتے ہیں. کوالٹیز مطلب اچھی اخلاق, میری بیوی ایسی ہے, یہ اچھی عادت ہونی چاہیے, یہ اچھی عادت ہونی چاہیے, ایسی ہونی چاہیے. 10 کوالٹیز لکھ کر 2 منٹ کے اندر تیار رکھو. جلدی, نمبر اسٹارٹ. میری بیوی میں یہ ہونا چاہیے, میری بیوی میں یہ ہونا چاہیے, میری بیوی میں فلاں غلط چیز نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ. کون سی پازیٹیو چیز چاہیے, کون سی نیگیٹیو چیز نہیں چاہیے, دونوں لکھ سکتے ہیں. چچا پانی دے. ارے بھائی آپ کدھر چلے گئے لکھنے والے؟ کسی کی سیاہی کام نہیں کر رہی ہے. اتنا مشکل سوال دیا کیا میں نے؟ اچھا سب اپنے پاس رکھ لو, میں ایک نام, میں ایک چٹھی پڑھتا ہوں, بس کافی کر دو. سٹاپ, لکھو آرام سے لکھنا, گھر جا کے بھی لکھنا, کوئی بات نہیں,
اب لکھ لیا نا, سب لوگوں نے لکھ لیا نا. میں ایک بھائی سے میں نے جو کلیکٹ کیا وہ لکھتا ہوں میں. ایمان والی, پردہ کرنے والی, کوآپریشن کرنے والی, گڈ کوکنگ کرنے والی, گڈ ہاؤس وائف, اوکے, آل راؤنڈر, صبر کرنے والی, سننے والی, میرے کاموں میں ہیلپ کرنے والی, ٹیک کیئر کرنے والی, فیملی کے دوسرے ممبر سے مل کے رہنے والی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ واللہ ہر ایک نوجوان بھی یہی لکھے گا. ایکچولی سوال کے لیے شاید تم تیار نہیں تھے, ممکن ہے لکھنا آپ کو مشکل ہو گیا. اور سب لوگوں کی یہ ضرورت ہے نا. کوئی بول سکتا ہے کہ اس میں سے مجھے کوئی ضرورت نہیں, بول سکتا ہے؟ نہیں نا, سب کو یہ ضرورت ہے نا. اچھا, اسی کو رول ماڈل بناتے ہیں. اب جب آپ بحیثیت ہسبینڈ اپنے میں یہ ساری چیزیں چاہ رہے ہو کہ میرے بیوی میں یہ ساری چیزیں ہونا ہے, تو کیا آپ میں یہ ساری چیزیں نہیں ہونا ہے؟ سوال یہی ہے, آؤٹ کم یہی ہے. سوچنے کا جو یہاں پر اس کا جو مورل آف یہ رائٹنگ یہ ہے, جب آپ اپنی بیوی سے اتنے زیادہ تم لیسٹ بنا رہے ہو, میں 10 بولا کوئی 25 بھی لکھ سکتا ہے, بیوی آپ سے ایکسپیکٹیشن بھی کرے گی, کیونکہ بیوی ایموشنلی اور زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے آپ کے اوپر. آپ بیوی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہوتے, ہر چیز میں آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہے. ایموشنلی کمزور اور ویک ہوتی ہے, بہت ہی پولائٹ ہوتی ہے, بہت جلدی روتی ہے, بہت جلدی دکھ میں آ جاتی ہے, بہت جلدی غصہ بھی ہو جاتی ہے, اور بہت جلدی غصہ میں ٹھنڈا بھی ہو جاتی ہے. تو عورتوں کے نیڈس آپ کے ڈبل ہیں. تو میں اس سے یہ سمجھنا تھا مجھے, جب آپ نے لکھنا شروع کر دیا میری بیوی ایسی ہونی چاہیے, بیوی ایسی ہونی چاہیے, یار آپ بحیثیت شوہر اپنے کو پرفیکٹ بنانے کے لیے, ایک رول ماڈل شوہر بنانے کے لیے کتنی تیاری کیا ہے. یا میں دوسرے معاشرے کی بات کر رہا ہوں, سوشل میں ابھی بھی جو آج سنڈے ہے, پتہ نہیں نوجوان لوگ کیا کر رہے ہیں باہر. ابھی تک بہت سارے نوجوان بستر سے اٹھے بھی نہیں ہوں گے ابھی بھی, ہے نا. اوکے, تو تیاریاں جو کرنے کا جو ٹائم ہے نا, یہی ٹائم ہے جو آپ کے جو ایڈولیسنس سے ہو کر شادی کے عمر تک کے اس پیریڈ میں آپ کو کرنی ہوتی ہے. میں اپنے گفتگو میں چند چیزیں آپ کو رکھتا ہوں. کون سے وہ کارنر ہیں, کون سے وہ سیکٹس ہیں یا سیکٹرز ہیں جہاں پر مجھے میری شادی سے پہلے مجھے امپروو کرنا ہے. مجھے اگر نہیں کروں گا تو شادی میں ایررز آئیں گے, شادی کے اندر, شادی کے بعد مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ڈیفینیٹلی آپ کو. میں کچھ وہ کارنرز بتاتا ہوں, وہ آپ مجھ سے سنتے جائیے. اس سے پہلے شادی کے بارے میں چند چیزیں میں بتاتا ہوں کہ شادی کتنی عظیم چیز ہے. پہلی بات یہ ہے کہ شادی ایک عبادت ہے. شادی ایک عبادت ہے. نوجوانوں اس بات کو جان لو, شادی ایک عبادت ہے. جیسا نماز عبادت ہے, جیسا روزہ عبادت ہے, جیسا حج عبادت ہے, جیسا چیریٹی عبادت ہے, اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بسر کرنا عبادت ہے. اور یہ عبادت کے الگ الگ احکام ہیں. کبھی کبھی یہ عبادت کمپلسری ہو جاتی ہے, جیسے نماز کمپلسری ہوتا ہے, فرض نماز کمپلسری واجب ہو جاتا ہے. کبھی کبھی یہ نکاح, یہ شادی مستحب ہو جاتی ہے, مطلب ریکمینڈیبل. آپ کریں گے تو بہت اچھا ہے, بہت اجر ملے گا, بہت آپ بینیفیٹڈ ہوں گے آپ. کبھی کبھی آپ کے لیے شادی کرنا ناجائز بھی ہوتا ہے. شوق لگے گی یہ بات, علماء نے لکھا ہے یہ بات. کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر لڑکے کو شادی نہیں کرنا چاہیے. مثال کے اس کی مثالیں بہت ساری دی جا سکتی ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں. اگر لڑکے کے اندر سیکشول النس ہو, سیکشول النس یعنی جنسی پرفارمنس کرنے کی صلاحیتیں کم ہوں یا کمزور ہوں, تو علماء کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ یہ آدمی شادی نہیں کرنا جب تک اس کو یہ معلوم ہو جائے گا, یقین ہو جائے گا کہ وہ اپنی بیوی کے خواہش کو, اس کے انٹیمیسی کو, اس کے جو شہوت کو, اس کے سیکشول ارج کو فلفل کر سکتا ہے. اور میں یہ مثال کیوں دیا, آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے سیکس ہی کیوں بول رہے ہیں مولوی صاحب.
آج کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ، پورنوگرافی کا زمانہ. ہم سمان کاؤنسلنگ سینٹر میں بیٹھتے ہیں حضرات، 10 کیسز اگر آتے ہیں جھگڑوں کے، میں نے اس سے پہلے بھی ایک ڈاٹا دیا تھا کہ تقریباً 4 سے 5 کیسز میں عورت اس لیے خلا یا طلاق چاہتی ہے، یا ناخوش ہے، یا بے قرار ہے، یا بے چین ہے، یا غلطیاں کر رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ شوہر بستر پر پرفارمنس نہیں دے پا رہا ہے. ایسا نہیں تھا کہ وہ پیدائشی ایسا تھا، وجہ یہ تھی کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال، ننگی فلموں کو دیکھنے کا ایڈکشن. بولنا شروع کر دیتے ہیں، شادی ہوئی، دن ایسا ہوا، بعد میں ایسا ہو گیا، پہلے دن ایسا ہو گیا. لڑکا بولنا شروع کر دیتا ہے. ہم ڈائریکٹ پوچھتے ہیں، بھائی ٹائم ویسٹ مت کرو، بتاؤ شادی سے پہلے کتنے سال تک ماسٹربیشن آپ نے کیا؟ کیونکہ تجربہ ہے، الگ لے جا کے بولتے ہیں، پوچھتے ہیں، سب کے سامنے نہیں. کتنے سال تک کیا بیٹا؟ بولو. ہمت مت ہارو، نا امید مت ہو جاؤ، اپنی غلطیوں کو چھپاؤ مت، یہ امانت داری ہے. بٹ ابھی بھی اس پر مصر رہو گے تو نہیں ہوگا. تو میں کیا کہہ رہا ہوں، تو یہاں پر کبھی کبھی شادی بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر حرام بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی مکروہ بھی ہو جاتی ہے شادی کرنا. مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے جس کے اندر کوئی ڈسپلن نہیں ہے، نہ اٹھنے کا، نہ بیٹھنے کا، نہ بات کرنے کا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ گھر میں آنے کا، نہ گھر میں جانے کا، کوئی ڈسپلن ہے. اس آدمی کو ریکمینڈیبل نہیں ہے کہ تو شادی کر. اس کو بولا جائے گا بیٹا اپنا لائف سٹائل برابر کر، اپنے میں ڈسپلین لے کے آ. یعنی شادی جو ایک عبادت تو ہم نے سمجھ لیا، اب عبادت ہے بول کر جانے سے پہلے سمجھنا ہے کہ ویدر میں نماز عبادت ہے سمجھ لیا، لیکن نماز کے لیے کیا فرض ہے؟ پاکی فرض ہے. پاکی کے بعد ایک جنرل پاکی ہے اور ایک خاص پاکی ہے نماز کے لیے. وہ کون سی پاکی ہے؟ وضو. سمجھے آپ؟ اب نماز واجب ہے، سیدھے جا کے ٹھہر گیا تو وہی نماز اس کے لیے گناہ کا ذریعہ بنے گا، ہے نا کیا؟ لیکن اس کو وضو کرنا پڑے گا. بڑی اگر ناپاکی میں ہے تو وہ ناپاکی سے باہر آنا پڑے گا. تو شادی کا جو مسئلہ بھلے سے یہ ایک عبادت ہے، لیکن یہاں پر ہمیں اس کو منہ ہونے سے پہلے، شادی کے بندھن میں بندھنے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے. اپنے آپ کو ہمیں ایک ریکال کرنا ہے، اپنا اینالائز کرنا ہے کہ بھائی میں کہاں تک اس کے لیے تیار ہوں. دیکھیے شادی اتنی پیاری عبادت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف دینہ فلیتق اللہ فی النصف. جب ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی شادی کرتا ہے یا کرتی ہے، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. اور باقی جو ایمان کے دوسرے جو حصہ ہے، جو آدھا جو اور حصہ ہے، وہ زندگی بھر وہ اس پر عمل کرتا رہے. نکاح کرنے سے پہلے گویا کہ ہمارا ایمان انکمپلیٹ ہے، ہمارا ایمان انکمپلیٹ ہے. اور ایک تھوڑا باریک ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، کہیں ایسا مت سمجھ لینا آپ لوگ کہ شادی سے پہلے وہ آدھا مسلمان تھا. مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ نہیں ہے، یہ اچھے خاصے لوگ نہیں سمجھتے. یہ مطلب یہ ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے بھائی؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ میں اس کو سمجھا ہی دوں، اچھی بات ہے، بڑی اچھی پیاری بات ہے. ایمان کلمہ لا الہ الا اللہ کو دل سے ماننے کا، یعنی دیر از اے نو ٹرو گاڈ ایکسپٹ اللہ اینڈ محمد علیہ الصلوۃ والسلام از پروفیٹ آف اللہ. اس عقیدے کو دل میں مان لینے کا، اعتقاد اور فیتھ میں لانے کا، اور اس کو زبان سے بولنے کا، اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا. یہ جو زندگی پریکٹیکلٹی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، نصف الایمان کا جو بولا جا رہا ہے کہ شادی کے بعد اس کو بہت ساری سنتوں پر عمل کرنے کا موقع ملے گا، جو کہ ایمان کا حصہ ہے. عمل لا الہ الا اللہ بولنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، عمل کرنا ضروری ہے اس کے لیے.
عمل کا جو ایک سمندر کھل جاتا ہے, ایک اوشین اس کے سامنے آ جاتا ہے, اس اینگل سے بولا جا رہا ہے کہ تمہارا ایمان ایک کمپلیشن پہ جائے گا, ایک پیک پر جائے گا, اسٹرانگ ہوگا, کمپلیٹ ہوگا. وہ شادی کے بعد تمہیں عبادت کرنے کا شوق, ذوق, زندگی جینے کا شوق, ذوق, بچوں کو پالنے کا شوق, ذوق, بچوں کو کھلانے کا, اس کے لیے محنت کرنے کا, اس کے لیے کمانے کا, اس کے لیے تکلیفیں اٹھانے کا, بیوی کے چھوٹی موٹی غلطیوں پر صبر کرنے کا, بچوں کو اچھی تربیت دینے کا, یہ سب دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ کے نبی کی ایک حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی بضع احدکم صدقہ, ایک چھوٹی سی ایک لمبی حدیث کا چھوٹا ٹکڑا ہے. فی بضع احدکم صدقہ, کہ تم اپنی بیوی سے اپنی شہوت کو پوری کرتے ہو, وہ بھی عبادت ہے, وہ بھی چیریٹی ہے, وہ بھی صدقہ ہے, اس پر بھی تم کو صدقہ ملے گا. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اپنی خواہش کو بیوی سے پورا کر رہے ہیں, اپنے لیے کر رہے ہیں, اس میں ثواب کیا ملے گا, کیوں ملے گا؟ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ اے میرے دوستو, اے میرے صحابہ, اگر یہی خواہش کو غلط طریقے سے پورا کرتا تو اللہ گناہ نہیں دیتا تھا کیا؟ زنا ہو جاتا تھا نا. جب وہ صحیح طریقے سے پورا کر رہا ہے تو ثواب اللہ رب العالمین کیوں نہیں دے گا؟ ثواب اور اجر اللہ رب العالمین کیوں نہیں دے گا اسی کام پر؟ تو میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو, ایمان کا حصہ ہے, اسی لیے اس کو عبادت سے تعبیر میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے, اور ایمان وہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ ہم کس قدر عمل کے میدان میں پکے اور سچے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الصدقۃ لقمۃ یدعوها الرجل فی فم امرأته. ایمان دیکھو, عبادت کیوں ہے شادی نکاح؟ سب سے بڑا صدقہ جو ایک انسان اپنی زندگی میں بحیثیت مسلم کرتا ہے, وہ کون سا صدقہ ہے؟ جو ایک کھانے کا لقمہ جو اپنی بیوی کے منہ میں اپنے ہاتھوں سے ڈالتا ہے نا, کھلاتا ہے نا, وہ اعظم صدقہ, موسٹ گریٹسٹ, دا موسٹ گریٹفل چیریٹی. فقیر, امیر, مجاہد, مدرسہ, مسجد سے اس سے بڑھ کے اللہ کے نبی نے فرمایا یار بیوی کو کھلاؤ اپنے ہاتھوں سے کما کر کے, اس سے بڑا چیریٹی کچھ بھی نہیں. عبادت کا دیکھو آپ, عبادت دیکھیے, اس میں آپ اجر کا سمندر آپ دیکھیے آپ. اور شادی عبادت کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہی شادی سے ہونے والے بچے میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعا کریں گے. نعوذ باللہ, کسی کے بچے اگر حرام طریقے سے ہوئے وہ اس کے بچے کہلائیں گے؟ کسی نے زنا کر کے بچے اگر پیدا کیا, کیا وہ اس کے بچے کہلائیں گے؟ نہ, اس کی نسبت وہ باپ نہیں کہلائے گا. یاد رکھو, یہ بھی ایک فقہی مسئلہ ہے. اوکے, وہ ماں کے کہلائیں گے, اور ان کے بیچ میں جو ہے وہ ماں باپ کا رشتہ, باپ اور بچے کا رشتہ نہیں رہے گا. میرے بچے جو میرے کہلائیں گے, میرے نطفے کے کہلائیں گے, حلال بچے کہلائیں گے, اور وہی دعا دیں گے مرنے کے بعد اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ. جب میں اور آپ مر جائیں گے نا, مرنے کا تو پورا ہے کہ ہر بات کو انکار کر سکتے ہیں, مرنے کا تو انکار نہیں کر سکتے نا. میں ابھی مر جاؤں گا تو میری جو 5 بچے جو میرے گھر پہ ہیں وہ میرا سب سے بڑا میٹر ہے ثواب کا. ولد صالح يدعو له, اچھا بچہ جو اس کے لیے دعا کرے, ہاتھ اٹھا کے سجدے میں دعا کرے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ بولے. یار شادی ثواب اور اجر اور اللہ سے قریب ہونے کا, اس کی نعمتوں سے قریب ہونے کا, اس کی جنت سے قریب ہونے کا سب سے بڑا ڈور ہے. اور ہم نے سب سے زیادہ جس کو لائٹ لے لیا نا زندگیوں میں اور ایز اے انٹرٹینمنٹ لے لیا, وہ ہے شادی. اس کو عبادت کے اینگل سے دیکھا ہی نہیں ہم نے کبھی. اس کو ایک سیریمنی اور فنکشن اور گیٹ ٹوگیدر, دعوت اور کھانا کھلانے کے اینگل سے دیکھا.
تو پھر یہ ثواب اجر کا جو ایک لامتناہی نہیں ختم ہونے والا جو ایک اوشین ہے، ہم نے اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دیا۔ پیارے بھائیوں، نکاح جیسے عبادت ہے نا، نکاح ایک ضرورت بھی ہے۔ نکاح فرسٹ یاد رکھ لو آپ، نکاح عبادت ہے، میں نے آپ کو دلائل دے دیا کیسے عبادت ہے۔ نکاح مکمل ایمان ہے، کیسے مکمل ایمان ہے یہ بھی آپ نے سمجھ لیا، ٹھیک ہے۔ اور نکاح ایک ضرورت ہے ہماری، کوئی آدمی اکیلا زندگی بسر نہیں کر سکتا، اس کی ماں ہمیشہ اس کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہ سکتی، اس کی بہن ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس کا بیسٹ فرینڈ چلا جائے گا لیکن اس کی بیوی اس کے ساتھ رہے گی۔ اور ایک بات یاد رکھو میرے بھائیوں، میرے سے بڑے عمر میں یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، بہت ادب کے ساتھ، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ بڑوں کے سامنے بڑی بڑی بات کرنے کا، میں بہت ادب سے پیش آتا ہوں بڑوں کے ساتھ، کہ بولتے ہیں نا بڑی بات، چھوٹا منہ بڑی بات ہے، اسی اینگل سے میری بات کو لے لو۔ حق یہ تھا کہ وہ لوگ ادھر بیٹھے ہیں اور میں ادھر بیٹھ کے سنوں۔ آپ ان سے پوچھ لیجئے جن کی عمریں 60-70 کو پہنچی ہیں، کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یار شادی ہو کے ابھی 50 سال ہو گئے، اب بیوی کی ضرورت نہیں ہے چلو، ایسا کبھی ہوتا ہے؟ جبکہ الٹا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتی ہے، ڈبل ہو جاتی ہے، ڈیپینڈنسی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہاں، شادی کے جوانی میں ابتدائی مرحلے میں چلو چلتا ہے یار، بات نہیں کرتے بھی چلتا ہے، غصہ ہو گیا بھی تو چلتا ہے۔ 50 سال کے بعد دیکھو بیوی غصہ ہو جائے گی تو ڈپریشن میں آ جاؤ گے تم لوگ، واللہ آپ کا کیا بیماریوں کا پھر سلسلہ شروع ہو جائے گا، صرف بیوی، جبکہ وہاں پر سیکشول اتنا آپ پرفارمنس نہیں رہتے، پرفارمر آپ کا اچھا نہیں رہتا، انٹیمیسی وہاں پہ نہیں رہتی، لیکن ڈیپینڈنسی عمر کے بڑھتے 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 زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، یعنی شادی میری ضرورت ہے میرے بڑھاپے تک، یہاں تک کہ میری موت تک۔ میرے بھائیوں، میری کوئی بیٹی، کسی کی بیٹی، میں اگر کوئی اگر بیمار ہو جائے بستر پر، اگر وہ پیشاب پیخانہ کرے، لا قدر اللہ تعالیٰ ایسی زندگی کسی کو نہ دے، صاف صفائی کے لیے بیٹی نہیں آئے گی، اس کو دوسری ذمہ داریاں ہیں، بہو نہیں آ سکتی، خالہ اور پھوپھی نہیں آئے گی، آپ کی بیوی آئے گی، آپ کو اس طریقے سے پالے گی، یا آپ اپنے بیوی کے لے جاؤ گے، ہے کیا نہیں؟ ایک بچے کی طرح ٹیک کیئر کرو گے۔ تو دیکھو صاحب، اس بات کو سمجھ لو کہ شادی ضرورت ہے ہماری نیڈ ہے، ہماری ایسنشیلٹی ہے، ہم اس سے سکپ نہیں ہو سکتے۔ اوکے، آگے بڑھیں گے۔ شادی عبادت ہے جان لیا، شادی ضرورت ہے جان لیا، اور شادی ایک ریسپانسبلٹی ہے، شادی ایک ریسپانسبلٹی ہے، شادی ایک ڈیوٹی ہے، شادی ایک ایگریمنٹ ہے، شادی ایک حقوق کا نام ہے، رائٹس کا نام ہے، جو دونوں طرف سے بھی چلتے ہیں، دونوں طرف سے بھی حقوق کو ادا کرنا ہے، اور ان حقوق کے بارے میں ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ نماز نہیں پڑھوں گا تو سب کو معلوم ہے کہ اللہ پوچھے گا، روزہ نہیں رکھوں گا طاقت کے باوجود اللہ پوچھے گا، سب کو ڈر ہے۔ بیوی کے ساتھ اگر میں نے ذمہ داریاں نہیں ادا کیا، بہت کم لوگ کو معلوم ہے، لیکن وہ کانشیس نہیں ہے، وہ احساس اور فیلنگ نہیں ہے کہ یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی اللہ پوچھے گا، نہ اس کو گرانٹیڈ لے لیتے ہیں بیوی کو۔ یہ ایک مسئولیت ہے، یہ ایک ریسپانسبلٹی ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی دنیا اور آخرت میں، اس کو آپ لوگ ذہن میں رکھ لو۔ یہاں پر شادی کو لے کر آج کے نوجوانوں میں الگ الگ ایک متھ، نئی باتیں جو سوشل میڈیا سے سنا ہے، لوگوں سے انٹلیکچول، موٹیویشنل اور لٹریچرز کو پڑھ کے ایک غلط ڈائریکشن میں نوجوان بہت جا رہے ہیں۔ اوکے، میں سارے کائنڈس کی بات نہیں کروں گا، ایک دو کی بات کر لیتا ہوں۔ بہت سارے نوجوان شادی سے ڈر رہے ہیں، بہت سارے نوجوان شادی سے ڈر رہے ہیں۔ یہ آپ لوگ مانو یا نہ مانو، یہ ہمارا تجربہ ہے۔ ہم شادی سے پہلے کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، نیم ہے، فیم ہے، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، شیخ شادی نہیں کرنا ہے، ابھی نہیں کرنا ہے،
بھائی 28 سال ہو گئے، 30 سال نہیں، شادی نہیں کرنا، مجھے ڈر ہے، مجھے ایک نمونے کا کیا بولتے ہیں کہ سیفٹی نہیں دکھتا مجھے، اور میں وہ فلفل نہیں کر پاؤں گا، یا بیوی میرے سے چیٹنگ کرے گی. اللہ اکبر. یہ ایک بہت بڑا طبقہ آج جی رہا ہے، اور یہ بول کر کے شادی کے چھوڑ کر دوسرے پورے گناہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ انسانی ضرورت ہے، اس سے بچ نہیں سکتے آپ. بھوک لگی ہے، آپ زندہ ہو، ضرور کچھ نہ کچھ کھا رہے ہو، ضرور کچھ نہ کچھ کھا رہے ہو. حلال کھانے کے لیے بولا جا رہا ہے، وہ نہیں چاہیے، اس میں جو ہے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. وہ حرام کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، ہماری دعا ہے. اور اللہ کی ایک صفت ہے، معلوم ہے کون سی صفت؟ ستار بولتے ہو نا، ستار. یہ صحیح نام نہیں ہے اللہ کا، یہ آتھنٹک نام نہیں ہے، بہت فیمس ہے ستار، عبد الستار بولتے ہیں نا. اصل میں اللہ کا ستار کے میننگ میں جو لفظ آتا ہے ستیر. کیا؟ ستیر. جو حدیث کے اندر جو لفظ جو آتھنٹکلی جو آیا ہے ستیر، یعنی گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا، گناہوں کو ہائڈ کر دینے والا. اللہ کی رحمت دیکھیے، اگر اللہ رب العالمین کا اگر کریٹیریا اگر یہ ہوتا کہ ہر گناہ کرنے والے کی گناہوں کا پرسنٹیج یا اس کی جو ہے بھی اس کی جو بھی کارروائی اس کے پیشانی پہ لکھی جاتی، کیا ہم میں سے کوئی اپنی پیشانی کو دکھانے کے لائق ہوتا؟ اللہ اکبر. اللہ کتنا غفور ہے، رحمان ہے، کرم کرنے والا. یہ ستیر کا لفظ اس کو بار بار یاد کیجئے، اس نام کا وسیلہ لیجئے اللہ سے دعا کرنے میں. اے اللہ تو ستیر ہے، اس نام کے وسیلے سے میں تیرے سے دعا کرتا ہوں، مانگتا ہوں کہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے. ہے کیا نہیں؟ اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ لینا ہے نا، یہی تو جائز وسیلہ ہے. دوسرا ایک فوبیا ہے شادی کے سلسلے میں، اور غلط کانسیپٹ چل رہا ہے، جیسے میں نے بتایا تبھی سے، شادی کو بہت ہی گرانٹیڈ لے لیے. ایسا لگتا ہے کہ فلائٹ لینا ہے، نکل جانا ہے، بس ویزا لگنا ہے، سٹیمپ مارنا ہے، نکل جانا ہے، وہی ہے. اتنا ایک ریپڈلی کام کا نام شادی سمجھے ہیں آپ، جو کہ اس سے بڑی غلطی ہے، پہلی والی غلطی سے بڑی کی غلطی ہے، جو شادی کی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں. اچھا، سب سے پہلے میں ابھی جو تیاری کی بات کر رہا ہوں، پریپریشن کی بات کر رہا ہوں، شادی سے پہلے کی تیاری کی بات کر رہا ہوں. تیاری ضروری ہے یا نہیں؟ اتنا ابھی سمجھے کہ نہیں میرے بھائیو؟ تیاری ضروری ہے. دیکھو میرا فون ادھر ہے بھائی، دیکھو بور ہو رہے ہیں تو بول دینا بور ہو رہے ہیں. میں ایسا مقرر نہیں ہوں جو زبردستی تم کو سناؤں، اوکے؟ اور تھوڑا بھی اشارہ کر دو کہ باتیں کچھ زیادہ ہو رہی ہیں تو میں روک لوں گا. میں کبھی ایسا نہیں چاہتا کہ زبردستی تم کو بیٹھا کے سناؤں میری باتیں. یہ میں آج رات میں، کل رات میں بہت دیر سے سونا ہوا. یہاں سے جانے کے بعد گجرات کے کچھ کیسز میرے پاس آئے، ان کو پتہ نہیں کہاں سے میرا نمبر مل گیا، اور ان کے فونز کو میں رکھ نہیں سکتا تھا کیونکہ مولانا جواب چاہیے. میں پریشان ہوں. آپ کی تقریر میں نے آج سنا ہے، اور رات میں نے تقریباً 2 بجے بعد سویا ہے. ٹھیک، جب فون کرتے کرتے بات کرتے کرتے بستر کے بازو میں ایسے رکھ کے سو گیا، فون چارجنگ نہیں کر سکا رات میں. یعنی چارجنگ نہیں کر سکا مطلب فون کو آج ڈے میں استعمال کرنے کے لیے تیاری نہیں کر سکا. تو میں اس کو ڈھو کے گھوم رہا ہوں. کیوں؟ رات میں چارجنگ نہیں کیا نا، صحیح وقت پہ چارجنگ نہیں کر سکا، ویلڈ ریزن تھا، وہ بات الگ ہے. آپ کی زندگی بھی ایسی ہے، شادی سے پہلے اگر چارجنگ نہیں کرو گے نا، پھر سارا دن یار چارجر ہے کیا، یار تھوڑا لگانا 5 منٹ، یار ارجنٹ فون آ رہا ہے تھوڑا نمبر دے، میرا بیٹری بند ہو گیا، فون بند ہو گیا ہے، یار فلاں کا فون آنا تھا، میرا فون بند ہے، اور آج کا وہ میٹنگ کینسل ہو گیا، وہ گالی دے رہا ہے، پیسہ دینا تھا، لینا تھا. سارا دن آپ کو بغیر فون کیسے جائے گا؟ بیوی بھی ناراض، امی بھی ناراض، دوست بھی ناراض، وعدے اور جو مواعید اور جو ویکیشنز تھے جو آپ کے وہ بھی خلاص، سارا دن آپ کا خراب ہو گیا کیونکہ آپ نے فون کو پریپیئر نہیں کیا تھا رات میں یوز کے لیے. گاٹ اٹ؟ کلیئر ہے میرے بھائیو؟ یہ چھوٹے سے گیجٹ کی بات کر رہا ہوں میں، اب تو پورے اکھے انسان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. ہاں،
جس نے فون کو انوینٹ کیا. اگر شادی سے پہلے اپنے آپ کو تیار نہ کروں, پریپیئر نہ کروں, استعداد اگر نہ کروں, کیسے شادی کے بعد شادیاں ٹک سکتی ہیں؟ شادی کے بعد خوشیاں ہماری زندگی میں کیسے آ سکتی ہیں؟ شادی کے بعد جو پلیجر, جو سکون ہے, جو اللہ کے نبی نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اللہ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تمہارے بیچ میں محبت کو پیدا کیا, پیار کو پیدا کیا, ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. کیسے بھائی؟ ایسے تھوڑی, ایسے تھوڑی, بغیر تیاری کے. یہ مودت, یہ رحمت, یہ جو گارمنٹ, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تم ایک دوسرے کے لیے گارمنٹ جیسے ہو. یار ایسے گارمنٹ ہو جاؤ گے جو آپ کو چوبھے گا. وہ جو پلیجر, وہ خوبصورتی اس گارمنٹ کے ذریعے سے لانا ہے, وہ سکون لانا ہے, اور اپنی پرسنالٹی کو اس گارمنٹ کے ذریعے سے بیوٹیفائی کرنا ہے, اور اس گارمنٹ کے ذریعے سے اپنی عیبوں کو اگر چھپانا ہے تو تیاری تو بنتی ہے. تو تیاری جب آتی ہے, سب سے پہلے تیاری ہماری نفسیاتی تیاری, انٹلیکچولی بول سکتے ہیں آپ اس کو, مینٹل پریپریشن بھی بول سکتے ہیں, اور سائیکولوجیکل تیاری بھی بول سکتے ہیں آپ اس کو. سائیکولوجیکلی ہم کو تیار ہونا ہے شادی کے لیے. سائیکولوجیکلی سب سے پہلی تیاری کی جو میں بات کر رہا ہوں, سائیکولوجیکلی ہمیں پریپیئر ہونا ہے. ہمارے نوجوانوں کو, جو بیٹے ہیں, میں ان سے بول رہا ہوں, مخاطب ہو رہا ہوں بڑے ادب سے, اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو, بھانجوں اور بھتیجوں کو تیار کرنا ہے نفسیاتی طور پر, انٹلیکچولی اور سائیکولوجیکلی ان کو پریپیئر کرنا ہے. دیکھیے سب سے پہلی غلطی کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ سائیکولوجیکلی شادی کو ہم اس انداز سے نہیں دیکھتے جس انداز میں شادی ہے. اوکے, ہمارا جو نظریہ جو ہوتا ہے شادی کو, صرف تھیوریٹیکل ہوتا ہے اور سنی سنائی باتوں پر ہوتا ہے. پریکٹیکلی ہم کبھی کسی کے پاس پڑھے نہیں, کوئی اچھی کتابیں پڑھے نہیں, کسی کی سکسسفل زندگی میرٹل لائف سے سیکھے نہیں. بتاؤ آپ میں سے کوئی ہے ایسا, یا کسی کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ بھائی تمہاری شادی ہوئی کہ 25 سال ہو گئی اور میں تم کو بہت ہی خوش و خرم دیکھ رہا ہوں, اس کی کیا راز ہے؟ مجھے کچھ بتاؤ نا. دوسرے میدان میں تو پوچھتے ہو, بھائی تم امریکہ چلے گئے, 5 لاکھ کما رہے ہو, کیسے کیا بھائی؟ پوچھتے ہو نا. گاڑی بھی لے لیا تم نے, تمہارے ابو کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, تمہارے پاس تو بنگلہ آ گیا. پوچھتے ہو نا بیٹا. جب وہ پوچھتے ہو تو یہ سکسسفل لائف کے بارے میں تم اس کو پریکٹیکل ایک کانسیپٹ سے تم دوسروں سے سیکھتے کیوں نہیں؟ سائیکولوجیکلی, مینٹلی اس کو پریپیئر کیوں نہیں ہوتے شادی کے لیے آپ؟ غلط کچھ لوگ, جسے میں نے سٹارٹنگ میں کیا کہ شادی کا فوبیا ہے کچھ لوگوں میں, ڈر ہے. اوکے, وہ لوگوں سے پوچھو, جب میں نے بات, میرا پریکٹیکل ہے, جب آتے ہیں کیوں بھائی کیوں ڈر رہے ہو شادی کے لیے؟ نہیں, میں اس لیے شادی نہیں کرتا کہ میری بہن کی شادی فلاپ ہو گئی, میرے بڑی بھائی کی شادی فلاپ ہو گئی, طلاق ہو گئے, بچے میرے سامنے ہی در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, مجھے بھی ڈر ہے, میں شادی نہیں ہوتا. یار ہوگا 100 میں 4-5 لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا, باقی 90 لوگ 100 میں سے جو اچھی میرٹل لائف زندگی بسر کر رہے ہیں, ان سے جا کے تو پوچھو وہ کیسے کامیاب ہو گیا اپنے شادی میں. تو مینٹل جو پریپریشن جو ہے, وہاں پر جو ذہن میں بیٹھے ہوئے غلط خیالات, نیگیٹو اور ٹاکسک اور رانگ انفارمیشن جو ہے, اس کو ریمو کرنا پڑے گا, اس کو نکالنا پڑے گا, اور وہاں پر اس کو ہمیں ایک پریکٹیکلٹی کے ساتھ اپنے شادی کے آنے والے زندگی کے بارے میں جاننا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا. دیکھیے عام طور پر شادی کے بارے میں, شادی کیا ہے, شادی کے لیے ایک تیاری کیسی کرنی ہے, لوگ کیا کرتے ہیں آج کل معلوم ہے؟ ہاؤ ٹو پریپیئر فار میرج, ٹک 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 ٹک. بیچارہ گوگل ہے, وہ کیا بتاتا ہے معلوم؟ اچھا کوٹ بتاتا ہے, اچھا ہال بتاتا ہے, اچھا سوٹ بتاتا ہے, اچھا شوہر بتاتا ہے, اچھا شوہر نے شو بتاتا ہے.
وہ ہاؤ ٹو پریپیئر فار میرج، فار دا ویڈنگ، ناٹ فار میرج. وہ آپ کو گوگل پہ نہیں ملے گا، اور گوگل پہ غلط بھی مل سکتا ہے. اگر میرج کی بھی اگر بات کریں، شادی کے بعد کے ریسپانسبلٹیز کی بھی اگر بات کریں، آپ کو غلط فیڈنگ ہو سکتی ہے. وہاں پر ایکسٹرا افیئرس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر. اس کے اوپر بڑے بڑے ریسرچ ہو رہے ہیں، بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر آ کے بول رہے ہیں. LGBTQ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ایکسٹرا میریٹل افیئرس کو آفینسو نہیں سمجھا جا رہا ہے. پیارے بھائیوں، یہ گوگل سے نہیں معلوم پڑے گا، تو اس کے لیے علم حاصل کرنا ہے، تجربہ کار لوگوں سے بیٹھنا ہے، ایسے پروگرام کو کنڈکٹ کرنا ہے. یہ جلسے جلوس کے ایڈکشن سے باہر آ جاؤ. بس پہلے جلسے جلوس کے ایڈکشن سے باہر آ جاؤ اور وہ علم حاصل کرو جو مجھے ابھی چاہیے، کل نہیں، ابھی چاہیے. ریپیٹڈلی سنی ہوئی باتوں کو سن کر تالیاں بجانا بند کر دو، اور آنے والے علماء کو اسائنمنٹ دے دو. ہمارا ٹاپک یہ ہے، ہمارا سچویشن یہ ہے، ہمارے علاقے کی ضرورت یہ ہے. مولوی صاحب آپ ایسے تیاری کر کے آؤ اور ایسا بولو. ایسا نہیں کہ مولوی صاحب آئے تو ارے بھائی ٹاپک مولوی صاحب کو دینے کے لیے بھی ڈرتے ہیں آپ لوگ. ارے بڑے مولانا ہے یار، ہم کیا بولیں گے. کیا بات ہے یار، یہ تو شخصیت پرستی ہے. اتنے اندھے مت ہو جاؤ، اتنی بھکتی مت کرو کسی کی. آپ بولیے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. آپ ایز اے ڈاکٹر آ رہے ہیں ادھر، اور یہاں پر پیشنٹ ہے، اور آپ سے ہم کو ریمیڈیز چاہیے، آپ سے ہم کو سلیوشن چاہیے. عزت کے ساتھ بولو، نیگیٹو مت بولو، تاکہ وہ تھوڑا کتابیں پڑھے. وہی نہیں کہ وہ تقریر وہاں پہ کیا تھا بھوج میں، بمبئی میں وہی تقریر کیا تھا اور وہی تقریر یہاں پہ بھی کر دوں گا. نہ، ریسرچ لکھو، نا پڑھنا، یہاں کے احوال کو سمجھنا، اور پریکٹیکل اسٹیٹسٹکس کے ساتھ آ جانا. تب آئیں گے نا، تب ایسی مجلسیں آئیں گی، تب وہاں پر ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوگا. وہاں پر ہماری جو ہے نا ترقیاں وہاں سے شروعات ہوں گی. اور یہی ہے سیکنگ نالج کا اسلامک کانسیپٹ بھی. اسلامک کانسیپٹ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی بولتے تھے اور سمجھاتے تھے. شادی کو مینٹلی پریپیئر ہونے کی جب میں آپ سے کر رہا ہوں، کیا مطلب اس کا کہ بھائی شادی کے بعد کیا ریسپانسبلٹیز ہیں، اماؤنٹ آف ریسپانسبلٹی کو سمجھنا ہے. گاٹ اٹ؟ ریسپانسبلٹی شادی کے میں نے قبول کیا، مطلب کیا؟ کیا مطلب ہے بھائی میں نے قبول کیا کا مطلب کیا بتائیے؟ ہاں، میں نے قبول کیا کا مطلب یہ ہے میں اس کی ضرورت کو پورا کروں گا، میں اس کے لیے کماؤں گا، میں اس کے ایموشنز کا خیال کروں گا، میں اس کے ساتھ ساتھ اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ادا کروں گا، اللہ کے ساتھ بھی میرے تعلقات اس کے ذریعے سے اچھے ہوں گے. میں اس بات کو قبول کیا کہ میں اس کے ساتھ جنت میں جاؤں گا. میں اس بات کو قبول کیا کہ میں اس کے لیے حلال کماؤں گا. میں نے قبول کیا کا اس سے بھی زیادہ اور ڈیپر معنی ہے. اور ہم لوگ میں نے قبول کیا کو شادی سے پہلے پوچھتے ہیں مولوی صاحب، اگر مولوی صاحب بولتے ہیں نا کیا آپ نے قبول کیا تو کیا بولوں؟ کیا بولنا بھی نہیں آتا. تو شادی کو ہم کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں اس کو سمجھیے آپ. اس کو سمجھیے آپ. دلی کتنی دور ہے ہم سے اور ہم کہاں پر ہیں؟ کیا ہم اصل ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں یا رانگ ڈائریکشن پر جا رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ جو ذمہ داریوں کا جو حجم ہے، جو اماؤنٹ ہے، جو برڈن ہے، اس کو فیل کرنا ہے. میں اسی لیے بولتا ہوں، ہمیشہ کھل کے بولتا ہوں میں اس بات کو، جلدی شادی کرو. میں فادر سے یہ بولتا ہوں ہمیشہ، تمہارے بیٹے میں ڈسپلن لانا ہے تم کو، تمہارے بیٹے میں ٹائم مینجمنٹ لانا ہے تم کو، تمہارا بیٹا کو اس بات پر مجبور کرنا ہے کہ رات میں جلدی آ جائے، تمہارے بیٹے کو اس بات پر مجبور کرنا ہے کہ پیسے کی قدر کرے. تو کیا کرو؟ شادی کرو. یہاں پہ الٹا چل رہا ہے، معاشرے میں سب الٹا چل رہا ہے. شادی کرو بھائی. وہ لوگ جن کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے، شادی کے بعد بھی آپ اپنے بچے کے، بیٹے کے خرچے کے لیے دے سکتے ہیں. آپ حرام نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ خود اپنے پیر پر مکمل طور پر نہ ٹھہرے. شادی کے بعد بھی آپ اس کی بیوی کے لیے یا اس کے بیوی کا باپ سسر بھی خرچ کر سکتا ہے. یہ جو پہلے سے آئے ہوئے جو ریت رواج ہے نا،
اس کو توڑو اور پریکٹیکل جو میں بتا رہا ہوں، جو سائیکولوجیکل جو غلط جو ہمارے مائنڈ اور دماغوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا ہے. اور شادی کی تیاری انٹلیکچولی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے بعد ان اوائڈیبل اور ان ایکسپیکٹڈ پریشانیاں آ جاتی ہیں. آپ کو پہلے معلوم ہونا ہے کہ یہ جو راستے پر میں جو ڈرائیونگ کر رہا ہوں، یہ جو ہے نا دبئی کا راستہ نہیں ہے، یہ انڈیا کا راستہ ہے. گڈھے آئیں گے، مرغی آئے گی، بکری آئے گی، سامنے والا آئے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی، ہے نا. بھلے سے تمہاری گاڑی کتنی قیمتی کیوں نہ ہو، ڈرائیونگ سنبھال کے کرو. اور شادی کے بعد دوسرے دن سے ہی کچھ ہرڈلز آ سکتے ہیں. آپ کو معلوم پڑنا ہے کہ شادی کے بعد پیسہ کیسے خرچ کرنا ہے، شادی کے بعد ٹائم کیسے مینیج کرنا ہے، شادی کے بعد عورت کے ایموشنز کا خیال کیسے کرنا ہے، شادی کے بعد ماں کو یہ فیل نہیں ہونے دینا ہے کہ میرا بیٹا چلا گیا میرے سے. شادی کے بعد اگر کوئی میری بہن یا میری خالہ کچھ غلط سیاست کرے گی تو اس سے کیسے مجھے باہر آنا ہے، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. ارے شادی سے پہلے سب کچھ بہت اچھا تھا، بزنس تھا، تجارت تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بزنس ڈاؤن ہو گیا شادی کے بعد. اور تمہاری بیوی یہ سوچ کے آئی تھی کہ میرا شوہر پیسے والا ہے، اور اللہ کا منشا یہ ہو گیا، تقدیر میں یہ لکھا تھا، بزنس فلاپ ہو گیا. ہوتا ہے نا، ہوتا ہے نا، کیا سب ہوتا ہے. ریسیشنز جو آتے ہیں، اوکے، غریب امیر ہو جاتا ہے، امیر جو ہے فقیر ہو جاتا ہے، یہ دیکھتے ہیں ہم لوگ. شادی کے بعد ایسا ہو گیا تو اس کے لیے آپ مینٹلی پریپیئر ہونا ہے کہ شادی کے بعد ایسے موڑ آتے ہیں، ایسے موڑ آتے ہیں جو اچانک ہوتے ہیں. وہاں پر ہمیں پیر پھسلنا نہیں ہے، اپنا خود کو بھی سنبھالنا ہے اور ساتھ میں بیچاری بیوی ہے اس کو بھی سنبھالنا ہے. ہاں، زمین پر کوئی ایسی پھسلنے کی چیز پڑی ہوئی ہے، خود کو بھی سنبھالنا ہے تم کو، اور اپنی بیوی ہے جو آپ سے زیادہ کمزور ہے فزیکلی اور مینٹلی، اس کو بھی سنبھالنا ہے. تیاری ایسی اس کو بولی جاتی ہے، اس کو بولی جاتی ہے. اوکے، دیکھیے لوگ عام طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد یار اس کے نخرے کون دیکھے گا، یہ بھی زیادہ بیوی لڑکی آئے گی کیوں. اور یہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر پروموٹ کیا جا رہا ہے، فلموں کے ذریعے سے یہ ریت سکھائی جا رہی ہے، تہذیب دی جا رہی ہے کہ بھائی اپنی سیکشول ارج کو پورا کرنے کے لیے نکاح ضروری نہیں ہے. بڑے بڑے جو بزنس مینس، دنیا کے ریچسٹ پرسنس کا سٹیٹمنٹ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں سوشل میڈیا پر، جنہوں نے یہ بولا ہے کہ بھائی میں کیوں ایک ایسی عورت سے شادی کروں جس کے سارے نخرے، سارے خرچے، ہونے والے بچوں کے خرچے اور اپنی لائف کو مجھے برباد کرنا ہے. اگر مجھے سیکس ہی مجھے مکمل کرنا ہے، میں بغیر شادی کے بھی کر سکتا ہوں. یہ پڑھایا جا رہا ہے، یہ لٹریچرز آپ کو ملیں گے. لائبریری میں جا کے دیکھیے، لائبریری جاتے ہیں، لائبریری میں جا کے دیکھو کیسی کیسی کتابیں رکھی ہوئی ہیں جو ان باتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، تو یہ ہم کو جان لینا ہے کہ شادی کے بعد اگر کانفلکٹس آ گئے، کچھ متبھید اگر آ گئے، کچھ اگر آپس میں تو میں ہو گیا، تو اس کو کس طریقے سے ریزالو کرنا ہے، یہ فن بھی تم میں آنا ہے. ایسا نہیں کہ تم غصے میں آ گئے، تم بات کرنا چھوڑ دیے، ساتھ میں سونا چھوڑ دیے، یا اپنے بھائی کے پاس آ کے بولنا شروع کر دیے. بیوی تھوڑا سا ناراض ہو گئی، بیوی اگر تھوڑا سا تم سے غصے میں بات کری، آ کے ماں کے پاس بولنا شروع کر دیے. ایسے ڈیل نہیں کیا جاتا. یہ ہوتا ہے انٹلیکچوئل تیاری کہ اگر بیوی اپنے ایک طبیعت کے حساب سے اگر وہ مکمل طور پہ اگر مجھے سپورٹ نہیں کر رہی ہے، اس کو کس طریقے سے سپورٹ کے ایک روٹین میں اگر لانا ہے، تو اس لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ میں اب تک اکیلا تھا. شادی جیسے مثال کے طور پر آپ بھائی، نام آپ کا، شادی ہو گئی الحمدللہ. شادی کب ہوئی آپ کی؟ 2012 میں بھائی کی شادی ہو گئی.
بولیے بارک اللہ. اوکے. 2012 میں شادی ہو گئی. 2012 سے پہلے بھائی سنگل تھے, کھاتے تھے اکیلے کے لیے, پیتے تھے اکیلے کے لیے, کپڑے خریدتے تھے اکیلے کے لیے, گھومنے جاتے تھے اکیلے کے لیے, سوتے تھے اپنے مرضی سے, اٹھتے تھے اپنے مرضی سے. 2012 کے بعد کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ہر چیز میں ان کا سوچنا پڑا, کیا کھاؤں, کیا پیوں, کہاں جاؤں, کب جاؤں, کتنا جاؤں, کیا خریدوں, کیا نہ خریدوں, کہاں بات کروں. اللہ اکبر. یہ ہے کیا شادی سے پہلے کبھی آپ نے اس کو سوچا ہے کہ ایک ایسی جان بھی میرے ساتھ آنے والی ہے جس کو میں نظر انداز نہیں کر سکتا, اس کے فیلنگ کو نظر انداز نہیں کر سکتا. صرف اپنی زندگی جیسے اکیلا بنداس جیا ہوں میں 28 سال تک یا 25 سال تک, شادی کے بعد بھی ایسے ہی چلے گا. اسی لیے میکسیمم بریک اپ جو ہوتے ہیں نا, بریک اپ, یہ میں ڈاٹا بتا رہا ہوں, ہمارے سمان کاؤنسلنگ سینٹر کا ڈاٹا بتاؤں میں آپ کو. آنے دو بندے کو آنے دو, ایک ڈاٹا بتاتا ہوں میں کتنے زیادہ طلاق ہو رہے ہیں. اور طلاق میں معلوم ہے جو طلاق جو ہو رہے ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر فی الحال, یا ہمارے سمان کاؤنسلنگ سینٹر میں جو کیسز جو آ رہے ہیں, وہ نہیں اس کے بعد والا, وہ جو راؤنڈ والا جو ہے نا ایک, یہ ہمارے لاسٹ 10 سال ہم لوگوں نے جو کاؤنسلنگ کا کام کیا, اس میں آپ جو دیکھ رہے ہیں نا یہ ریڈش, یہ کتنا پرسنٹ ہے؟ 57% جو کیسز ہمارے کاؤنسلنگ سینٹر میں آتے ہیں ڈیورس کے لیے آتے ہیں, طلاق اور خلا کے لیے آتے ہیں. اور میکسیمم طلاق اور خلا کا جو ریشیو ہے یا چانسز جو ہیں وہ شادی کے ابتدائی سالوں میں ہیں, شادی کے بگننگ ایئرس میں, پہلے مہینے میں, پہلے سال میں, 6 مہینے کے اندر. کیوں؟ یہ تیاری نہیں تھی. تیاری اگر ہوتی, ایک مرتبہ گاڑی پٹری پر آ گئی نا, پھر خود بخود آگے بڑھتے. رن وے سے ایک مرتبہ اوپر چلے گئی آرام سے, اپنی اڑان بھر لیتی ہے وہ. میرے بھائیوں, یہ جو شادی کے ابتدائی دنوں میں, ابتدائی مہینوں میں, ابتدائی سالوں میں, بگننگ ایئرس میں ہونے والے میکسیمم طلاق ہیں. اوکے, یہ وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ اس کے لیے تیاری نہیں ہوتی. اس کی مثال اگر بولنے, میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں کچھ باتوں سے تاکہ وقت لمبا نہ چلے. تو اب تک مجھے میرے روٹین لائف سے ڈیل کرنا تھا, اب شادی کے بعد مجھے میرے روٹین لائف سے نہیں بلکہ کسی اور کے روٹین کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اور بچے ہو گئے تو اور بھی زیادہ, ان کا روٹین ہو جاتا ہے, ان کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. اور اس میں 2 چیزیں, ایموشنز کا بھی قدر کرنا پڑتا ہے. ایک ہوتا ہے کھانا پینا, پہننا, اٹھنا, بیٹھنا جو میٹیریلسٹک ہے, اور ایک ہے جو دکھ کے نہیں آتا, جو دل کے اندر رہتا ہے, جس کو بولتے ہیں کیا؟ ایموشنز, احساسات, فیلنگز. ان کا خیال کرنا پڑتا ہے. وہ غصہ ہوتی ہے کیا, وہ ناراض ہوتی ہے کیا, وہ مایوس ہوتی ہے کیا, وہ خوش کب ہوتی ہے, وہ جو ہے اس کو پسند کیا آتا ہے, وہ مجھے محبت کیسے کرے گی, وہ مجھ سے نفرت کیسے کر سکتی ہے. سبحان اللہ. یہ ساری چیزیں شادی کے بعد سڈنلی نہیں معلوم پڑتی میرے بھائیوں. آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں اس کو ایز اے سلیبس سمجھنا بہت ضروری ہے. کوئی بھی تم سے سوال کر سکتے ہیں یہاں سے جانے کے بعد, ارے یار کیوں گئے تھے وہ پروگرام میں, وہ یہ کیا بولتے ہیں ہمارے ویس بھائی کو اور منیر مولانا کو دوسرا کام نہیں ہے, فالتو میں پروگرام لے کے بیٹھے ہیں شادی وادی. یہ شادی تو لوگ ایسے کر لیتے ہیں, تم اس پہ جا کے کیوں سن کے آئے؟ بولیں گے کیونکہ ایسا دماغ ہے لوگوں کا. اور یہ بھی بولتے ہیں لوگ, یار یہ تو نیچرل ہے, جیسا پیدا ہونے کے بعد ماں کے چھاتی سے بچہ دودھ پینا سیکھ جاتا ہے خود بخود, شادی کے بعد سب کچھ ہو جاتا ہے. بات ان کی صحیح ہے, بات ان کی صحیح ہے, لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ابھی ہونے والا بچہ پیدا ہونے کے ساتھ بالغ بھی ہو جاتا ہے, وہ نہیں معلوم. ابھی جو شادی کے بارے میں جو ریت رواج اور ٹرینڈ اور ٹریڈیشن اور جو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے سوشل میڈیا میں, جو برباد ہو رہے ہیں ہمارے نوجوان, وہ ان کو نہیں معلوم. اگر یہ سب بربادی نہیں ہوتی تو بولنے کی حقیقت میں ضرورت نہیں ہے. کسی کو پڑی نہیں کہ شادی کے میٹر کو اتنا ہائپ کر کے بولیں. یار طوفان بدتمیزی ہے, طوفان بدتمیزی ہے, بدتمیزی کا سونامی ہے شادی سے پہلے. اور اس کے اثرات کب معلوم ہوتے ہیں؟ شادی سے پہلے نہیں, شادی سے پہلے نہیں. وہ
کیا ہوتا ہے؟ منا ہوتا ہے، منا سب کا. شادی کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ وہ کتنے اوقات میں ہے اور کتنے پانی میں ہے. تو اسی لیے ایز اے سبجیکٹ، ایز اے کریکولم، ایز اے مینٹورس، ایز پر دا اسٹیٹسٹکس ہمیں اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اینالائز کرنے کی ضرورت ہے. مختصر طور پر سائیکولوجیکلی اگر تیاری کی اگر میں بات کروں، سائیکولوجیکلی بات اور تھوڑا سا میں ایک کمپریس انداز سے بتاؤں، وہ ہے ہم بحیثیت انسان ہے نا، ہمارے میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا، نفس کو پیدا کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کے اندر گناہوں کی رغبت بھی ڈال دیا اور اچھائیوں کی اور تقوی کی طرف جانے کی رغبت کو بھی اللہ نے ڈال دیا. حسد ہو، غصہ ہو، فلاں ہو، اور نیکی ہو، دوسروں کو سپورٹ کرنا ہو، مدد کرنا ہو، دونوں چیزوں کی فطرت میں شامل ہے. یہ دونوں چیزیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. آگے اللہ نے فرمایا گویا کہ وہ کامیاب ہو گیا، انڈیڈ وہ موسٹ سکسیسفل ہے جو اپنے آپ کو نرش کرے، اپنے آپ کو اپنا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو ری ایویلویٹ کرے، اپنے سے گندگیوں کو نکالے. اب آپ کو شادی سے پہلے تیاری کیا کرنا ہے؟ آپ کے اندر رہنے والی کچھ غلطیاں ہیں، یا ایون میرے اندر رہنے والے کچھ غلطیاں ہیں جس کو میں زندگی بھر کر رہا ہوں. ماں بول بول کے تھک گئی، دوست لوگ بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں. مثال کے طور پر بولیے، آپ ہی لوگ بولیے، کون سی غلطیاں نوجوانوں میں عام طور پہ پائی جاتی ہیں؟ بولو. بہت اچھی بات. غصہ. واللہ میرے لسٹ میں سب سے پہلے غصہ ہی ہے. اینگری پرسن، وہ سٹائل بن گیا نا، مجھے غصہ بہت ہے، آنا نہیں بات کو. یہ آج کل کے زمانے میں فیشن بن گیا. اور کیا غلطی ہے؟ ایکسپیکٹیشن، اوور ایکسپیکٹیشنس، دوسروں سے اوور ایکسپیکٹیشن، خود کو دینے کے لیے جیب میں کچھ بھی نہیں. اور کیا؟ لیٹ سونا اور لیٹ اٹھنا. اور ایکنالجمنٹ، یعنی کوئی ان کو ایکنالج کرے، یہ بول رہے ہیں آپ. ایکسیپٹنس. اوکے. سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بولا؟ فون کا یعنی کہ ایڈکشن، موبائل کا ایڈکشن. بولیے جلدی. ڈیزائرز، خواہشات. دیکھیے یہ ہے انسانوں کے اندر، ہوتے ہیں، انسان ہے، غلطی ہوتی ہے. اوکے. تو شادی سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے؟ ابھی ایک مرتبہ اپنے آپ کا آتم ومرشن کرنا ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے، اور پوری کوشش کرنا ہے اس ٹاکسک کو میں ڈی ٹاکسیفیکیشن کر لوں، نکال لوں. لا الہ الا اللہ کی ایک مثال دیتا ہوں. لا الہ، دیر از اے نو ٹرو گاڈ. یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے ریمو کیا شرک کو، کفر کو، اور مختلف الہوں اور بھگوانوں کو آپ نے کیا کیا؟ نلیفائی کیا. رائٹ. لا الہ. وہ آپ کو کرنا ہے کہ اپنے اندر رہنے والی برائیاں، گندگیاں، غلط چیزیں، غلط عادتیں، غلط ہابیز، اس سے آپ کو ریمو کرنا ہے، پاک کرنا ہے. پھر بعد میں الا اللہ، اور اچھی چیزوں کو، شرک کو نکالا آپ نے، کفر کو نکالا آپ نے، اور اللہ کی عبودیت کو دل میں لایا. تو اچھی چیزوں کو ڈالنا ہے، اس سے پہلے بری چیزوں نکالنا ہے. جیسا کہ میں کچھ چیزیں بولتا ہوں میں آپ کو. غصہ آپ لوگوں نے بول دیا. شک کرنا، یہ پریکٹیکل ہے. شادی کے بعد شک کرنا، سسپیشیسنس بولتے ہیں، سسپیشیسنس. بیچاری بیوی غلطی سے کسی کو دیکھ لی، اچھا مجھے ڈاؤٹ تھا، کسی نے بولا تھا، خلاص اس کے بعد میں بیچاری سبحان اللہ دو برقع بھی پہنے تو اس پر بھروسہ نہیں کرے گا. دو برقع اگر پہن لے نا تب بھی بھروسہ نہیں کرے گا. شک کرنا یہ آج طلاق کے وجوہات میں سے لیڈنگ میں آتا ہے. یہ ہمارے پاس، ہمارے کاؤنسلنگ سینٹر میں شک کرنا، عورت کا بھی شک کرنا، مرد کا بھی شک کرنا. تیسرے نمبر پر مذاق اڑانا کسی کو کیئرلیسنس کرنا، کسی کو حقیر جاننا. تو کیا ہے، تو ان پڑھ ہے، تیرے ماں باپ کو دیکھ،
تیرے خاندان کو، تیرا گھر دیکھ، ڈھنگ کا بیڈ روم نہیں ہے، تو میرے پاس شادیاں ہو کے آنے کے بعد تو اچھا کھانا شروع کی ہے. یار سیلف ریسپیکٹ نہیں کرنا اپنے بیوی کی یا کسی کی بھی، ساس کی. یہ پریکٹیکل، موسٹ پریکٹیکل چند چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. تیسری چیز ہے سستی، کاہلی، پروکراسٹینیشن. کام کو آگے بڑھانا، ڈھکیلنا، بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے. وہ بعد پھر نہیں آتا، وہ بعد پھر نہیں آتا. اور ایک ہے جو آج کل سوشل میڈیا کا دین ہے، یہ تحفہ ہے، اکیلا رہنا پسند کرنا، آئسولیشن والی زندگی. یہ میکسیمم لوگوں نے اپنی زندگی کو سیمت کیا ہے. کس حد تک؟ موبائل کے اسکرین کے حد تک. سلام بھی ادھر، دعا بھی ادھر، جنازے کی نماز بھی ادھر، میت کے لیے دعا بھی ادھر، اور عید کے لیے گریٹنگ بھی ادھر. ہاں ہاں ہاں. یہ جو 10 سالوں سے موبائل سے ہی بات کر کر کے لوگوں سے بات کرنے کا مزاج ہی نہیں ہے نا سر؟ آئی ٹو آئی کنیکشن ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے مہینے ہو گئے ماں اور باپ کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھائے ہوئے، وقت پر سوئے ہوئے. اور شادی کے بعد فرشتہ بن جاؤ گے؟ ہاں نہیں ہوگا. تو اس بات کو سمجھ لو، یہ آئسولیشن والی جو زندگی ہے، اکیلا رہنے والی جو زندگی کا مزاج ہے. تو اسی لیے آپ کو بری چیزیں نکالنا ہے اور اچھی چیزیں ڈالنا ہے. میں گناتے چلے جاتا ہوں. اپنے اندر ڈیسیشن پاور لے کے آنا ہے، صبر اور پیشنس کو لے کے آنا ہے. جو ہیسٹ کرنا، جلد بازی کرنا، اس کو چھوڑ دینا ہے. اور کسی چیز میں ڈیسیشن لینے سے پہلے سوچنا ہے، اینالائز کرنا ہے، اور وقت دینا ہے. ہر ایک کو سدھرنے کے لیے وقت دینا ہے. اپنے زبان پر کنٹرول کرنا. ماں بہن ہے، ان کے فیلنگز ہیں، ان کی ایموشنز ہیں. بیوی ہے، اس کو وقت دو سنبھلنے کے لیے، سدھرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. جلد بازی مت کرو. زبان سے خاموش رہنا سیکھو. بات کرنا کمال نہیں ہے، خاموش رہنا کمال ہے. دوسروں کے فیلنگز کو اور جذبات کو سمجھو، دوسروں کی توجہ کرو، دوسروں کا کیئر کرو، اور باتوں کو سننے والے بنو، سوال کرنے والے بنو، تسلی دینے والے بنو، دوسروں کو دلاسا دینے والے بنو، دوسروں سے جھگڑا کرنے والے مت بنو. اور دوسروں کے لیے کیا بنو؟ نمونہ بنو. نمونہ. تم آج جو بھی ہو میرے بھائیو، میں آج جو بھی ہوں میرے فرینڈ سرکل سے ہوں. واللہ اللہ کی توفیق کے بعد میں آج جو ہوں میرے فرینڈ سرکل سے ہوں. میں ہوں، میری پہچان میری فرینڈ سرکل ہے، تمہاری پہچان تمہارا فرینڈ سرکل ہے. مطلب میں نمونہ کس کو بنا رہا ہوں؟ رول ماڈل میرے کون ہے؟ میرے دوست ہیں. اور تم کو کل اپنے بیوی کے لیے رول ماڈل بننا ہے نا. وہ دنیا کو نہیں دیکھے گی، وہ شاہ رخ خان سلمان خان کو نہیں دیکھے گی، وہ کسی مولوی کو بھی نہیں دیکھے گی. وہ آپ کو دیکھے گی رول ماڈل کے طور پر. آپ کو اس کے لیے تیار ہونا ہے. ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کریں میرے ساتھ. ٹائم ختم ہوا تو بول سکتے ہیں، میں اپنی بات کو روک سکتا ہوں. ہاں 5 منٹ. اوکے، ایکٹیویٹی روک دیتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے، ابھی ہم تک بات کر رہے تھے انٹلیکچولی اور سائیکولوجیکلی تیاری کی بات ابھی ختم ہو گئی. اب میرے پاس ہے سوشلی اپنے آپ کو شادی سے پہلے تیار کرو. ہمارا مشکل یہ ہے کہ ہم سوشلائز نہیں ہوتے، ہم بات نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم. اچھا مومن وہ ہے جو لوگوں سے منگل ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. یار گاؤں والے تو دور کی بات ہے، ماں کے لیے وقت نہیں ہے، خالہ کے لیے وقت نہیں ہے، پھوپھی کے لیے وقت نہیں ہے، دوستوں کے لیے وقت نہیں ہے، مسجد والوں کے لیے وقت نہیں ہے. سوشل لائف ہماری 0/0. اور تم شادی کے بعد سسرال جاؤ گے تو کیا معلوم ہے؟ جاتے چیئر میں ایسے بیٹھتے، بازو میں کون بیٹھا اس سے بات کرنا تم کو نہیں آ رہا ہے. کیسے بات شروع کروں، ان کے بارے میں پوچھوں، ایک سٹینڈرڈ کمیونیکیشن کروں، آئے ہوئے لوگوں کو میں ویلکم کر سکوں. کیوں؟ عادت ہی نہیں نا بات کر کے. سوشل لائف معلوم ہی نہیں ہے. مسجد میں جا کے کبھی لوگوں سے مل کے بیٹھ کے بات کرنا سیکھا ہی نہیں ہے. سوشل لائف ہماری دوسروں سے ملنا جلنا، بات کرنا، ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ رہنا.
یہ سوشل لائف انسان کو بناتی ہے. میں آج ہوں میرے دوستوں کی وجہ سے ہوں, اور مجھے میرے سوشل نے مجھے بنایا. میں نے سوشل کو بنایا, سوشل نے مجھے بنایا. ایک وائس ورثہ ہے, ایک دوسرے کو آج یہ کرتے ہیں. تو یہ ہو گئی تعلیم. تعلیم کی بات لے لو بھائی. تعلیم کے بارے میں تو سب کو معلوم ہے, لڑکیاں ہمارے ٹاپر ہو رہے ہیں, لڑکیاں ہمارے ڈسٹینشن میں جا رہی ہیں, لڑکیاں ہائر ایجوکیشن میں آگے جا رہی ہیں, لڑکیاں محنت کر رہے ہیں, لڑکیوں کے اندر ٹیکنیکلی وہ لوگ بہت ہی اسکلڈ ہیں. اور ہمارے لڑکے, آپ تھوڑا اس معاملے میں گوگل کر کے دیکھو کہ مسلم لڑکے اور لڑکیوں کے اندر تعلیمی معیار کتنا بڑا ایک ڈسٹینس آتا چلا جا رہا ہے. اور اگر کوئی پڑھ بھی لیا ہمارے میں, ایک ہوتا ہے ایجوکیٹڈ ہونا اور ایک ہوتا ہے کوالیفائڈ ہونا. ایجوکیشن آپ کو کتابوں سے ملتا ہے, اسٹڈیز آپ کو کتابوں سے ملتا ہے, لیکن لرننگ نہیں ہے ہمارے میں. اسٹڈیز اور لرننگ میں فرق سمجھتے ہو؟ اسٹڈیز وچ وی ٹیک اور گیو فرام دا بکس, کتابوں سے لی جاتی ہے اسٹڈیز, اوکے لے لو, لیکن لرننگ ہے نا ایٹماسفیئر سے لیا جاتا ہے, ماحول سے لیا جاتا ہے, محلے والوں سے لیا جاتا ہے, خاندان والوں سے لیا جاتا ہے, اور سماج سے لیا جاتا ہے. یہ لرننگ اور گراسپنگ جو نیچرل ریسورسز سے لیا جاتا ہے, یہ تقریباً آج کے زمانے میں بلاک ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے. واللہ یہ نہیں سمجھنا کہ میں تمہاری اچھائیاں نہیں بیان کر رہا ہوں, میں آپ کو ڈرا رہا ہوں, ایسا یہ ہے آپ کو الرٹ کر رہا ہوں. اور آپ کے لیے نہیں, آپ لوگ ادھر آنے کے بعد ماشاءاللہ ہو گئے, ادھر آنے کے ساتھ ہی دلیل بن گئی کہ تم ایک اچھی میرٹل لائف کی طرف جا رہے ہو. میں آپ کو فیوچر کے کاؤنسلر کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں. ہاتھ اٹھائیے, کون دوسروں کے لیے کاؤنسلر کا روپ اپنانا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ, ہمت سے ہاتھ اٹھاؤ. ہاں, اللہ آپ کو آپ کے ذریعے سے دوسروں کی زندگیوں میں اجالا لائے. دوسرا اگر تمہارے معلوم پڑے, تمہارا بھائی, تمہارا بھتیجا, تمہارا کزن, تمہارا دوست, اس کی میرٹل لائف اگر خراب ہو رہی ہے, چلو جا کے بات کروں, تاکہ اس کو سمجھاؤں, تاکہ اس کو کچھ ٹپ دوں, تاکہ جو ہے وہ جو ہے سدھر جائے. اس لائق تم کو بننا ہے میرے بھائیوں. یہ تھی آخری بات. یہ ہے اسپریچولی اپنے آپ کو ہمیں مضبوط کرنا ہے. آخری بات, یعنی کہ شادی سے پہلے جو پریپریشن ہے اس میں اسپریچولی یعنی عقیدے اور ایمان اور توحید اور ونس آف اللہ اور اسلام کے معاملے میں ہمیں مضبوط کرنا ہے. ہمیں سمجھنا ہے کہ میں کیوں آیا اور میں کیوں شادی کر رہا ہوں, میرے بچے میرے کتنے بڑے ایسٹ ہیں مرنے کے بعد مجھے حساب و کتاب دینا ہے. کیوں شادی کیا, کہاں کمایا, کہاں خرچ کیا. یہ عقیدہ, توحید, ونس آف اللہ, یہ ساری خیر کا فاؤنڈیشن ہے. یہ اگر اس میں آپ کو آپ کے عقیدہ, اللہ کے بارے میں, رسولوں کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, نبی کی زندگی کو پڑھو, سیرت کو پڑھو, بیسک نالج لے لو, نماز کے طریقے کو سنو, علماء سے ملو, دعائیں سیکھو, روٹین لائف کے دنوں رات کی دعاؤں کو سمجھو. میرے بھائیوں, اس کے ذریعے سے نا جب تم کو بیوی دیکھے گی, میرا شوہر صرف شوہر نہیں ہے برائے نام, میرا شوہر نمازی ہے, میرا شوہر اللہ سے ڈرنے والا ہے, پھر تم کو ہے نا نصیحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں ہمیشہ بولتا ہوں, میرے پاس کبھی کبھی لڑکے لوگ آتے ہیں. کب آتے معلوم ہے؟ نکاح میں نے قبول کیا کہ کرنے کے بعد آ کے بیٹھتے ہیں, مولانا آپ کاؤنسلنگ فیلڈ میں ہے نا, کچھ بتاؤ کیا کرنا ہے. ایکچولی ٹائم چلا گیا, لیکن میں اس کو ڈراتا نہیں ہوں, ویسے ہی پہلے ڈرا ہوا ہے اندر جانے کے لیے, میں ڈراتا نہیں ہوں. میں اس کو کیا بولتا ہوں, بیٹا ابھی بھی اللہ نے تجھے وقت دیا ہے, اپنی سہاگ رات کی فجر کی نماز نہیں چھوڑنا. اتنا بڑا بینچ مارک ایک امپیکٹ ہوگا تمہاری بیوی پر, بینچ مارک امپیکٹ ہوگا کہ وہ انشاءاللہ مرنے تک تمہاری اس نماز کو یاد رکھے گی اور تم کو یہ فجر کی نماز ایک نمازی بنائے گی. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں شادی جیسی عبادت کے لیے, شادی جیسی ضرورت کے لیے, شادی جیسی ایک رسپانسبلٹی کے لیے علمی طور پر, دماغی طور پر, سائیکلوجی طور پر, سماجی طور پر اور ہر انداز سے ہمیں مضبوط بنائے, تاکہ ہماری میرٹل لائف خوشحال رہے, سکون والی رہے,
اور ایک پروڈکٹیو رہے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.